السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، ان اگر، تتقوا اللہ تاکہ مانی تم جو شروع والا ہے، اور اللہ سے پہلے جو واو الف ہے یہ جمع کی علامت ہے، اور اس کے پیچھے تا قاف بچا تو تقوی اردو کا لفظ بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے۔ تتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ تقوی اختیار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ یجعل، وہ بنا دے گا، جعلہ کا لفظ بڑے دنوں بعد آیا ہے۔ یجعل لکم، وہ بنا دے گا تمہارے لیے، فرقانا، فرق کرنے کی، فرقان بنا دے گا، فرقانم ویکفر، اور وہ دور کر دے گا۔ کفر جو ہے، یہ جو کفر والا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، یہ وہی ہے، اور اس سے ویسے تو کافر بھی بن سکتا ہے، اور اصل میں کافر وہ ہوتا ہے جو چھپاتا ہے۔ اس کا لفظی معنی چھپانا بھی ہوتا ہے، اور جب کسی کی غلطیاں چھپا دی جائیں تو غلطیاں دور ہی ہوتی ہیں کہ دور کر دی گئی۔ انکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، سیئ بیماری، برائی، وَیَغْفِرْ لَکُمْ، اور وہ مغفرت کرے گا تمہاری، وہ بخش دے گا تم کو۔ یغفر کو دیکھیں تو غین فارا موجود ہے، اور غفار بن سکتا ہے جو اللہ کی صفت ہے، اور مغفرت بن سکتا ہے، وہ بخش دے گا تم کو۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، ذو الفضل العظیم، ذو کے معنی والا، فضل کے معنی فضل، فضل اور فضائل کے لفظ اردو کے بن سکتے ہیں۔ عظیم، بہت بڑا، وہ بڑے فضل والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرق کرنے والا بنا دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور تم کو بخش دے گا۔ 3 انعامات دیے ہیں اللہ نے یہاں پہ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، وَإِذْ، اور جب، یمکرو، وہ مکر کر رہے تھے، یا کے معنی وہ، میم کاف را، اردو میں بھی ہم مکر کہتے ہیں۔ مکر کیا ہوتا ہے؟ خفیہ چال۔ جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، بےکا، آپ کے ساتھ، یعنی تدبیر آپ کے خلاف ہوتی ہے، یقیناً ساتھ نہیں ہوتی۔ جب وہ آپ کے خلاف خفیہ چال چل رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، الذین، وہ جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک، تاکہ وہ تم پر قابو پا لیں، تاکہ وہ سب آپ کو قابو کر لیں۔ یہ جو لام ہے یہ تاکہ، جو واو ہے کاف سے پہلے آگے الف تھا، یہ گرا دیا گیا آخری ضمیر کی وجہ سے، جس کا معنی جمع ہوگا سب، اور کاف آپ کو، کا، اور یا کے معنی وہ، تو سا با تا بچا درمیان میں روٹ ورڈ، سا با تا، یہ وہی ورڈ ہے، یہ وہی روٹ ورڈ ہے
جو ثبت اقدامکم تمہارے پاؤں کو ثابت قدم کر دے۔ تو ثابت قدمی کب آتی ہے؟ جب انسان اپنے پیر جما دیتا ہے، گاڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر تاکہ وہ گاڑ دیں تمہارے پاؤں، تمہیں ثابت قدم کر دیں، مطلب کیا ہے کہ جب قید کر لیا جاتا ہے تو بندہ وہاں جم جاتا ہے، وہاں سے ہل نہیں سکتا، اس قید خانے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اس کا معنی ڈٹ جانا، قدموں کو ثابت کرنا وغیرہ، مضبوط کرنا، قابو کرنا۔ تو جب کسی کو قابو کیا جائے تو وہ قدم نہ ہو تو ویسے قابو کریں تو وہ قید ہی ہوئی۔ تو دیکھیں لیثبتو کا، تاکہ وہ سب آپ کو قابو کر لیں، قید کر دیں، قید کر لیں ترجمہ کر لیں۔ او یا یقتلو کا، تمہیں قتل کر دیں، آپ کو سب قتل کر دیں۔ یقتلو کو دیکھیں تو کاف تا لام ہے اس میں۔ او یا یخرجوک، وہ سب آپ کو خارج کر دیں، نکال دیں۔ خاراجیم ہے، کہاں سے نکال دیں؟ مکے سے۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے۔ واللہ، اور اللہ خیر، سب سے بہتر ہے، خیر الماکرین، خفیہ تدبیر کرنے والوں سے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب آپ کے خلاف وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے جن لوگوں نے کفر کیا، تاکہ وہ آپ پر قابو پا لیں، تاکہ آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو نکال دیں، کہاں سے؟ مکے سے۔ اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تتلا کو دیکھیں تو تا اور لام موجود ہے، تلاوت بنانا ہو تو تا لام الف واو سے بنا دیں، کھڑا زبر بھی ہے لام کے اوپر۔ تتلا پڑھی جاتی ہیں، ایسی وہی علیہم، ان پر، آیاتو نہ ہماری آیتیں، قالو تو کہتے ہیں، قد یقیناً، سمعنا ہم نے سن لیا، سین میم عین سما، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو یقیناً ہم بھی کہہ سکتے ہیں، مثل ہذا، اس کی مثل، استغفر اللہ، کہتے تھے ہم بھی قرآن کی مثل لا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں جیسے قرآن کی لینگویج ہے۔ ان ہذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں، پہلوں کے افسانے۔ اساطیر گڑھی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو یقیناً ہم بھی اس کی مثل لا سکتے ہیں، اس کی مثل کہہ سکتے ہیں، نہیں ہے مگر یہ پہلے لوگوں کے افسانے۔ یہ کافر کہتے تھے، نعوذ باللہ، قرآن کو۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، تو اللہ تم کو فرقان بنا دے گا، اللہ تم میں ایسی خوبی پیدا کر دے گا کہ حق اور باطل کو تمہارے لیے پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ حق اور بری بات کا انسان کو ادراک ہو جائے، ورنہ بہت سارے لوگ غلط کام کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو تقوی کی کمی ہے۔ پہلا کام اللہ سے ڈرنے کا، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں فرقان بنا دے گا، یعنی فرق کرنے والا بنا دے گا حق اور باطل میں۔ اور دوسرا کیا کرے گا؟ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، یعنی برائیوں سے تم دور ہو جاؤ گے
نیکیوں کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔ جو بندہ برائی سے بچ گیا اور کیا چاہتا ہے، اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ تیسرا اس سے بڑا انعام ہے کہ جو کچھ کر بیٹھے غلطیاں ان کو بھی بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں متقی لوگوں میں بنا دے، تقوی اختیار کرنے والے بنا دے، اور ہمیں یہ انعامات عطا فرما، آمین۔ اگلی آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کافر تدبیریں کر رہے تھے، اور کیا 3 چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ان کو قید کر دیا جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو مکے سے نکال دیا جائے۔ تو وہ تدبیر کر رہے تھے مکہ کے اندر دارالندوہ میں، اور اللہ تدبیر کر رہا تھا اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر۔ تو اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کا فیصلہ یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو قید کریں گے تو یہ قید خانے میں یہی دعوت دیں گے، اور ان کے ساتھی جو ہیں بعید نہیں کہ وہ حملہ کر کے چھڑا لیں ہم سے، ایک وقت ایسا آئے گا تو قید نہ کیا جائے۔ دوسری تجویز یہ آئی کہ آپ کو نکال دیا جائے مکے سے۔ پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ اگر مکے سے ہم نکال دیں گے تو ان کی زبان میں بڑا رس اور اثر ہے، یہ باہر جا کر مکے سے لوگوں کو یہی دعوت دیں گے، لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور یہ بعید نہیں کہ یہ ایک جتھا جمع کر کے واپس آ کر عربوں پہ حملہ کر دیں مکے پہ اور پھر قبضہ کر لیں۔ تو تیسری دلیل یہ تھی ان کی رائے، اور یہی پھر طے پایا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اور قتل کرنے کے لیے منصوبہ یہ بنا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان شامل ہو، نعوذ باللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل میں، تاکہ پھر اہل قریش جو ہیں، بنو ہاشم جو ہیں، یہ کسی قبیلے سے بدلہ نہ لے سکیں۔ تو بڑی یہ کامیاب چال تھی ان کی بظاہر، اور اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بتا دیا اور آپ کو حکم دے دیا کہ آپ مدینے چلے جائیں۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور انہیں کہا کہ ہمارے پیچھے آ جانا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور آپ باہر تشریف لائے رات کو، انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، آپ نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی آیت تلاوت فرمائی، ان کے سروں میں ڈالی، ادھر پھینکی تو آپ ان کو نظر نہیں آئے، اور آپ خفیہ طریقے سے نکل گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور مدینے کا راستہ لیا۔ تو اس تدبیر کی اللہ بات فرما رہا ہے۔ تو وہ کسی کو بچانا چاہے تو ایسے بچا لیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جیسا تو ہم بھی کلام لا سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو اس کی مثل لے آئیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے بڑے پینترے تھے، کبھی یہ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی جادو کہتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ شاعری ہے، کبھی آپ کو کہن کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ بہرحال یہ وہی صادق اور امین تھے جن کی تعریفیں کرتے ہوئے وہ تھکتے نہیں تھے۔ جب آپ نے اللہ کے حکم کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو اس قدر دشمن بن گئے کہ آپ کو قتل کرنے پہ تل گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ حق بات جو ہے، یہ جو دعوت اسلام ہے، یہ کوئی اتنی میٹھی نہیں ہے، اور لوگ ان کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں جو جانوروں پر بھی رحم کرنے والے ہوں، جو رحمت للعالمین ہوں۔ اور ہم کیا لوگ ہیں؟ اگر آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے رشتہ داری میں، برادری میں، قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، تو یہ تو سمجھ لیں کہ آپ نبیوں کی سنت پہ چلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔